میں اپنے چہرے پر آنے والے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا، جانتی ہو یہ انگوٹھی مجھے کہاں سے ملی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتی، میں نے نظریں چرائیں تھیں۔ سینے میں دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کہنے لگا داؤد کے کمرے سے۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی۔ کہنے لگا میں اس کے گھر گیا تھا، وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر چائے بنانے چلا گیا، تبھی میری نظر کمرے کے کونے میں گری انگوٹھی پر پڑی۔ جب میں نے وہ انگوٹھی اٹھائی تو یہ تمہاری انگوٹھی تھی۔ یہ کہنے کے بعد جبران نے ایک گہری سانس لی۔ کہنے لگا ہانیہ، میں تب سے بہت بڑی الجھن کا شکار ہوں، بہت پریشان ہوں، اس لیے میں سچ جاننا چاہتا ہوں، تمہاری انگوٹھی داؤد کے کمرے میں کیسے جا سکتی ہے؟ جبران کی باتیں میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ اب تو سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا۔ داؤد مجھے طلاق دینے کو تیار تھا۔ میں نے کہا ایکچولی کل میری گاڑی مین روڈ پہ خراب ہو گئی تھی، میں واپسی کے لیے رکشہ ٹیکسی کو دیکھ رہی تھی تو داؤد کی گاڑی مجھے دیکھ کے رک گئی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے میرے گھر چھوڑ دے گا، تو میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ منگنی کی انگوٹھی کچھ ڈھیلی تھی تو وہ شاید اتر کے سیٹ پہ گر گئی ہوگی۔ اس نے مجھے گھر ڈراپ کر دیا تھا، پھر وہ واپس اپنے گھر چلا گیا ہوگا۔ وہ انگوٹھی دیکھ کے شاید کمرے میں لے کر آ گیا ہوگا، میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں نے ایک اور جھوٹ بول دیا۔ جبران کے چہرے پر اطمینان چھایا۔ کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا۔ پھر کہنے لگا ہانیہ، میرا کبھی بھی پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ پہلی نظر میں تم میرے دل میں جا بسی تھی۔ میں نے زبردستی کی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ میں نے کہا اسی لیے آپ بار بار بہانے بہانے سے میرے گھر آتے تھے؟ میری بات پہ وہ ہنسنے لگے۔ کہنے لگے ہاں اسی لیے آتا تھا تاکہ کہیں تمہیں کھو نہ دوں۔ پھر کہنے لگے مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دو گی نا؟ جبران کی بات پر میں تذبذب کا شکار ہوئی۔ میں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو کیوں چھوڑ کے جاؤں گی؟ میری بات سن کے کہنے لگے ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، تم مجھے کیوں چھوڑ کر جاؤ گی؟ میرے نام کی انگوٹھی پہنی ہے تم نے، ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے میرا OPD کا ٹائم ہو گیا، میں چلتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا، کہیں داؤد نے جبران کو بتا نہ دیا ہو۔ 2 دن کے بعد رات کے 1 بجے داؤد کی کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا، کہا کہ ہاں ہو گئے کیا پیپرز تیار؟ تو میری بات سن کے کہنے لگا ہو جائیں گے بس 1-2 دن میں۔ میں نے کہا تو پھر تم نے کال کیوں کی؟ کہنے لگا ایسے ہی، تمہاری آواز سننا چاہتا تھا۔ پھر کہنے لگا چند دن بعد تم مجھ سے بہت دور ہو جاؤ گی، ایک اجنبی۔ یہ کہنے کے بعد وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر کہنے لگا پچھلے 5-6 سال سے تمہیں اپنے دل کے بہت قریب محسوس کیا ہے ہانیہ، اور وجہ ہمارے مابین ہونے والا یہ رشتہ تھا جو اب بس چند دن میں ٹوٹ جائے گا۔ کیا ایک رات مجھے مستعار دے سکتی ہو؟ میں نے کہا داؤد؟ کہنے لگا بس پچھلی یادوں کو دہرائیں گے، بخدا ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا تمہیں، چھوؤں گا بھی نہیں، انکار مت کرو پلیز، تمہیں میری محبت کا واسطہ۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا کہاں آؤں تم سے ملنے؟ کہنے لگا ابھی آ جاؤ چھت پر۔ اس کی بات پر میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا داؤد تم میری چھت پہ ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ میں فوراً سے گرم شال لپیٹ کے چھت پہ چلی گئی۔ وہ واقعی وہاں موجود تھا، مجھے دیکھ کر اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ پھر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا بہت شکریہ۔ میں نے کہا تم چھت پہ کیسے آئے؟ وہ کہنے لگا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ میں نے کہا میں زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گی۔ کہنے لگا زیادہ وقت مانگوں گا بھی نہیں۔ اچھا پلیز بیٹھو۔ وہاں بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ تھی نہیں، اس لیے میں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا ان باتوں کو ایک بار پھر سے یاد کریں، ان لمحوں کو دوبارہ سے دہرائیں جو ایک دوسرے کے ساتھ گزارے تھے۔ میں نے کہا ان باتوں کو یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے اب؟ کہنے لگا تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ باتیں، تمہاری یادیں، یہ میری زندگی کا اثاثہ ہے، میرا حاصل ہے یہ۔ وہ کہنے لگا بس آج کی رات ہے،
پھر میں تمہاری زندگی سے بہت دور جانے والا ہوں، پھر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا نم لہجہ اندر سے قطرہ قطرہ میری جان نکال رہا تھا، حالانکہ میں نے خود اس سے پیچھا چھڑایا تھا، لیکن دوبارہ سے اس سے مل کے ایسا لگتا تھا کہ بیچ کا وہ وقت آ چکا ہے جب میں نے اس کے بغیر گزارا تھا۔ میں پرانے والی کیفیت میں مبتلا ہونے لگی تھی، لگتا تھا کہ وہ دور چلا جائے گا تو پھر سے جی نہیں پاؤں گی۔ میں نے کہا کہاں جاؤ گے؟ کیا لندن چلے جاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں وہیں چلا جاؤں گا، دوبارہ لوٹ کے کبھی تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گا۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا جیسے اپنی آنکھوں کو سیراب کر رہا ہو۔ اس کا یوں ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھنا مجھے مشکل میں ڈال رہا تھا۔ میں نے کہا تم جانتے ہو تمہارے گھر والے اور میرے گھر والے کبھی بھی اپنی ضد نہیں چھوڑ سکتے، بہتر یہی ہے کہ ہم ہی راستہ بدل لیں۔ میری بات سن کر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا ہانیہ پلیز صرف میری اور اپنی بات کرو، مجھے اور کوئی بات نہیں سننی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے منہ سے ہٹا دیا، کہنے لگا تمہیں یاد ہے جب ہم رات کو 1 بجے آئس کریم کھانے گئے تھے سب سے چھپ کے؟ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا، میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے یاد آنے لگا وہ سردیوں کی راتیں تھیں، میں نے داؤد کو فون کیا تھا، یہ شاید سو رہا تھا تو میری کال اٹھا نہ سکا، فون بج بج کے بند ہو گیا۔ پھر بڑے غصے سے اس نے کال اٹھائی اور خمار آلود لہجے میں کہنے لگا یار کیا تکلیف ہے تمہیں، رات کا 1 بج رہا ہے، تمہیں پتہ ہے نا صبح کالج میں میرا ٹیسٹ ہے، آدھی رات تک پڑھ کر ابھی تو سویا تھا، صرف 10 منٹ ہوئے تھے مجھے گہری نیند میں گئے ہوئے۔ میں نے کہا بکواس نہیں کرو، اٹھ کے بیٹھو داؤد۔ میری بات سن کے فوراً کہنے لگا بولو۔ میں نے کہا مجھے آئس کریم کھانی ہے، میرے پاس فوراً آؤ آئس کریم لے کے۔ وہ کہنے لگا کیا کھانی ہے؟ میں نے کہا تم بہرے ہو کیا؟ آئس کریم کھانی ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگا اتنی سردی میں رات کے 1 بجے باہر تمہارا باپ آئس کریم بیچ رہا ہے؟ میں نے کہا داؤد تمیز سے بات کرو، سمجھے نا؟ کہنے لگا اچھا جان کی امان پاؤں تو آپ کی شان میں کچھ عرض کروں محترمہ ہانیہ شمشاد صاحبہ۔ میں نے کہا داؤد۔ کہنے لگا یار اب اتنی عزت سے تو پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تم سدھر نہیں سکتے۔ کہنے لگا میری جانے من قسم سے بہت نیند آ رہی ہے، سونے دو نا، کل پکا تمہیں آئس کریم لا کے دوں گا۔ میں نے کہا آئس کریم کھانے کا دل ابھی چاہ رہا ہے، مجھے ابھی کھانی ہے، میں کچھ نہیں جانتی۔ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا تم بھی جاؤ گی پھر میرے ساتھ؟ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ میں نے کہا نہیں باہر بہت سردی ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ کہنے لگا میں تو تبھی جاؤں گا، چلو جلدی سے شال پہن کے باہر آؤ، میں بائک نکالتا ہوں۔ میں نے اپنی شال اپنے اوپر لپیٹی، بڑی احتیاط سے کمرے سے باہر آئی، آہستہ سے سیڑھیوں کا دروازہ کھولا۔ چوکیدار اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا۔ میں نے چھوٹا دروازہ کھول کے باہر دیکھا، وہ باہر بائک پہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے بڑی ہی خشمگین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگا کچھ جلدی تمہیں آئس کریم کھانے کا خیال نہیں آ گیا؟ رات کے 3 بجے فون کر دیتی نا، میں تو تمہارا نوکر ہوں، غلام ہوں، تم مجھے حکم کرو گی، میں کسی جن بھوت کی طرح حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا تم نے مجھے اتنے تانے دینے تھے نا تو نہ کھلاتے مجھے آئس کریم۔ وہ مجھے آئس کریم پارلر لے گیا جو بس بند ہونے ہی والا تھا۔ جلدی سے ہم نے کون آئس کریم لی، اس نے 2 آئس کریمز لی تھی، دونوں ہی مجھے پکڑا دی۔ پھر کہنے لگا بائک پہ بیٹھو۔ وہ آئس کریم پارلر ہمارے گھر سے بس 10-15 منٹ کی مسافت پر تھا۔ جب ہم واپس اپنی گلی میں گئے تو کہنے لگا لاؤ میری آئس کریم دو۔ میں نے کہا کیوں دوں؟ تم نے تو ویسے بھی آئس کریم نہیں کھانی تھی، میں یہ دونوں خود کھاؤں گی۔ میں نے دونوں آئس کریمز کھانی شروع کر دی۔ کہنے لگا ہانیہ کتنی بری بات ہے، ایک تو تمہاری خاطر میں اپنی نیند خراب کر کے آیا جو میں کسی کی خاطر نہیں کرتا، پھر اوپر سے تم مجھے آئس کریم بھی نہیں دے رہی، شرافت سے میری آئس کریم دو۔ میں نے کہا اب تو میری جھوٹی ہو گئی، اب تو تم ویسے بھی نہیں کھا سکتے۔ میں بڑے مزے سے اس کی بائک کے پاس کھڑی، دونوں کونے ہاتھ میں پکڑے، کبھی ایک سے آئس کریم کھاتی تھی کبھی دوسری کون سے۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کے آئس کریم میرے ہاتھ سے کھانے لگا۔ کہنے لگا واقعی بہت مزے کی ہے۔ میں نے کہا داؤد۔
کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارا جھوٹا نہیں کھا سکتا؟ وہ بڑے مزے سے آئس کریم کھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم کسی کا جھوٹا نہیں کھاتے، مجھے پتا ہے۔ میں نے اسی کی کھائی ہوئی آئس کریم اسے پھر سے پکڑا دی۔ کہنے لگا تم کسی نہیں ہو میرے لیے، بہت خاص ہو، ورنہ اپنی نیند خراب کر کے میں رات کے اس پہر آئس کریم پارلر نہیں لے کے جاتا تمہیں۔ یہ سچ تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے داؤد سے کچھ کہا ہو اور اس نے انکار کیا ہو۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ میرا کام مجھے بہت تنگ کر کے کرتا تھا، لیکن کر دیتا تھا۔ اس وقت وہ چھت پہ بیٹھا مجھے اس رات کا ایک ایک لمحہ بتا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا ہانیہ، میں نے کہا کہنے لگا مجھے یاد تو کرو گی نا؟ میں نے نظریں چرائیں، اسے میں بھول نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں۔ کہنے لگا کبھی کبھی تو یاد کرو گی پلیز ہانیہ، مجھے بھولنا نہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ میرے برابر میں بیٹھا تھا اور اس کی سانسوں کی آواز سن کے میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس سردی میں بھی اس کے چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا داؤد تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے اسے دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ضبط سے گزر رہا ہو۔ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ جو خیال میرے دل میں ابھرا تھا اسے سوچ کر ہی میری جان نکل گئی تھی۔ میں فوراً سے اس کی طرف مڑی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہو رہا ہے داؤد؟ لیکن تب تک وہ اپنا سر میرے کندھے پہ گرا چکا تھا، اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا بہت مشکل تھا یار، تمہیں طلاق نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں نے… وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا، اس کا سانس بہت زیادہ پھول رہا تھا۔ میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا داؤد کیا کیا ہے تم نے؟ جیسے ہی میں نے اس کے سر کو اپنے کندھے سے اٹھانا چاہا تو تب تک وہ میری گود میں سر رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا میں چاہتا ہوں تمہاری گود میں میری جان نکلے۔ اس کی بات نے میرے اندر سے میری روح کو کھینچا تھا۔ میں چلانے لگی، میں کہنے لگی داؤد کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے سلیپنگ پلز کی پوری شیشی کھا لی، میں نہیں دے سکتا تھا تمہیں طلاق۔ یہ سن کر مجھے لگا میرے پاؤں سے کسی نے زمین کھینچ لی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اس خاموشی میں رات کے اندھیرے میں چلا رہی تھی، رو رہی تھی، داؤد داؤد پکار رہی تھی۔ وہ میری گود میں سر رکھے بالکل بے سدھ ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل پہ جبران کو کال کی، وہ شاید نیند میں تھا۔ مجھے روتے ہوئے سن کے کہنے لگا ہانیہ آر یو آل رائٹ؟ میں نے کہا آپ جلدی سے میرے گھر آ جائیں، داؤد نے پتہ نہیں کیا کھا لیا، جبران میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، خدا کے لیے اسے بچا لیں۔ میں بار بار داؤد کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے تھپ تھپا رہی تھی لیکن ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے رونے سے اور چلانے سے میرے سب گھر والے چھت پہ آ چکے تھے۔ سب داؤد کو میری گود میں دیکھ کے پریشان ہو گئے، حیران بھی ہو گئے۔ میرے والد کہنے لگے یہ یہاں؟ تو میں نے کہا بابا دیکھیں یہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، پتہ نہیں اس نے کیا کھا لیا، خدا کے لیے اسے بچا لیں۔ میرے چچا آ گئے، کہنے لگے یہ یہاں کیسے آیا؟ پھر میرے والد نے کہا راشد اس وقت ان باتوں کا وقت نہیں ہے، جلدی سے ایمبولینس بلاؤ، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو سارے کا سارا الزام ہم پہ آ جائے گا۔ میرے چچا نے ایمبولینس کو کال کر دی لیکن تب تک جبران بھی آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ یہاں یہ ہو کیا رہا ہے سب کچھ؟ میں نے کہا پلیز اسے بچا لیں۔ جبران نے داؤد کو اپنی گود میں اٹھا لیا، فٹافٹ سے نیچے اترنے لگا۔ تب تک ایمبولینس بھی آ چکی تھی، میں بھی ایمبولینس میں بیٹھ چکی تھی۔ جب تک ہاسپٹل پہنچے جبران بھی اپنی گاڑی میں وہاں پہنچ چکا تھا۔ جلدی سے اسے اسٹریچر پہ لٹایا گیا، اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تاکہ اس کا معدہ واش کیا جا سکے۔ میں ساتھ ہی وہاں پہ گئی تھی۔ جبران کہنے لگا ہانیہ پلیز تم باہر جاؤ۔ میں نے کہا نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں کھڑی رہوں گی اپنے داؤد کے پاس۔ میں روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے اپنا کام کرنا ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں کر رہی، میں بس یہاں کونے میں کھڑی رہوں گی پلیز۔ میں نے داؤد کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ جلدی سے جبران نے اسٹاف کے ساتھ مل کر اس کا معدہ واش کرنا شروع کیا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن کافی کم ہوتی جا رہی تھی اور ادھر میری جان نکل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا معدہ تو واش ہو چکا تھا لیکن
اس کی جان ابھی خطرے سے خالی نہیں تھی، اسے خون کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا آپ میرا بلڈ لے لیں، میرا بلڈ چیک کر لیں، میرا جتنا خون آپ کو چاہیے لے لیں، لیکن اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے ورنہ میں جی نہیں پاؤں گی۔ جبران مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہے، تم باہر جاؤ، تمہارے سامنے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، کہیں پہ بھی نہیں، میں اسے چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجھ پر پشیمانی کسی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ جبران نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے آپریشن تھیٹر سے کھینچ کے باہر نکالا، کہنے لگا اسے دعا کی ضرورت ہے، تم دعا کرو اس کے لیے۔ باہر میرے والد کھڑے تھے، چچا کھڑے تھے۔ میرے باہر آتے ہی وہ کہنے لگے یہ چھت پہ کیسے آیا؟ میں نے کہا بس کر دیں آپ لوگ، وہ کب آیا، کیسے آیا، کیوں آیا؟ بابا کب تک مجھ سے ایسے سوال کرتے رہیں گے آپ لوگ؟ اس کے ساتھ میں نے یہ سب کچھ تو کر دیا، لیکن اپنا دل نہیں نکال سکی جہاں صرف وہ بستا ہے۔ اپنے دل سے یہ نہیں کہہ سکی کہ تڑپنا چھوڑ دے اس کے لیے، کیونکہ وہ اسی کے نام پہ تڑپتا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کی نفرتوں کی خاطر میں نے اسے خود سے دور کر دیا تھا، آپ نے دیکھ لیا اس کا انجام۔ اگر اسے کچھ ہو گیا نا بابا تو میں بھی جی نہیں پاؤں گی۔ یہ کہہ کے میں وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنے او پی ڈی گئی، وہاں میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور اپنے رب کے حضور رو رو کے دعا کرنے لگی۔ میں نے کہا اے اللہ، میں تیری بہت گناہ گار بندی ہوں، میرے پاس ایسی کوئی نیکی نہیں جو تیرے حضور پیش کر سکوں، لیکن تو میرے شوہر کو بچا لے، میرے داؤد کو کچھ مت کرنا۔ تو اپنے بندوں پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے، وہ تکلیف نہیں دیتا جو وہ سہ نہ سکے، یا تو اس کی سانسوں کی ڈور کو زندگی کے ساتھ جوڑ دے یا میری سانسوں کی ڈور کو بھی توڑ دے۔ میں سجدے میں سر رکھے روئے جا رہی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ نرس مجھ سے کہنے لگی ڈاکٹر ہانیہ۔ اس کی آواز سن کے میرا دل یوں تھا جیسے دھڑکنا بھول گیا، پتہ نہیں مجھے کیا خبر سنائے گی۔ میں نے جلدی سے سر سجدے سے اٹھایا، میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگی آپ کو ڈاکٹر جبران بلا رہے ہیں۔ مجھے لگا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے سے باہر آئی سی یو کی طرف میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ سامنے آپریشن تھیٹر کے پاس جب میں گئی تو جبران کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے نظریں چرا گیا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہاں کون کون بیٹھا ہے، میرے والد بیٹھے ہیں یا میری والدہ بیٹھی ہیں۔ میں سیدھا جبران کے پاس گئی۔ میں نے کہا کیسا ہے وہ؟ پھر جو خبر جبران نے مجھے سنائی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ جبران میرے برابر والی کرسی پہ بیٹھا تھا، لیکن اس نے مجھے چپ نہیں کروایا، مجھے روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا اتنی بڑی بات چھپائی تم نے مجھ سے۔ اس وقت آئی سی یو کے باہر کوریڈور کی کرسیوں پر میرے اور جبران کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کہنے لگا ہانیہ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم نے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی مجھ سے؟ میں نے کہا کیا بتاتی، میں بتانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگا بلڈ کی بہت زیادہ کمی تھی اور میرا اور داؤد کا بلڈ گروپ ایک ہی تھا۔ میں نے اپنا خون اسے دیا اور بروقت بلڈ ملنے سے وہ ٹھیک ہو بھی گیا، خطرے سے باہر ہے اب۔ میں نے کہا میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ کہنے لگا بھولنا چاہیے بھی نہیں، سچ پوچھو تو خدا کے بعد میں نے ہی اسے زندگی بخشی ہے۔ بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اسے ہوش کب تک آئے گا؟ کہنے لگا کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گا۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا ایک بار مل سکتی ہوں میں اس سے؟ میری بات پہ کہنے لگا اگر میں انکار کر دوں تو کیا نہیں کرو گی، نہیں ملو گی؟ میں نے کہا اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو نہیں ملوں گی، آپ نے اسے بچا لیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کہنے لگا ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اس کی جان بچائی ہے، بدلے میں تمہیں میری بات ماننی چاہیے۔ پھر کہنے لگا ہانیہ وہ تمہیں طلاق تو دے گا نا؟ میں نے یہ سن کر برجستہ جبران کی طرف دیکھا تھا۔ کتنا خوبصورت شخص تھا، اس وقت داؤد کو موت کے منہ سے نکال کر لایا تھا اور مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ مجھے طلاق کب دے گا اور دے گا بھی کہ نہیں دے گا۔ میں نے کہا دے گا۔ کہنے لگا گڈ،
پھر ایسا کریں گے کہ عدت ختم ہوتے ہی ہم سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ میں چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے غصے سے اپنا رخ بدل لیا تھا۔ کہنے لگا نکاح کر لو گی نا میرے ساتھ، مکرو گی تو نہیں؟ میں نے کہا میں وعدہ خلاف نہیں ہوں۔ کہنے لگا ہاں بتایا تھا تم نے مجھے کہ تم وعدہ خلاف نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم وعدے کی پکی ہو تو میں بھی واجب ہوں۔ میں نے کہا جبران داؤد کو بچا لو۔ کہنے لگا دیکھو خدا کے بعد میں نے پوری ایمانداری سے اسے بچایا ہے، حالانکہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ ڈاکٹر جبران وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس لیے میں نے بھی وعدہ خلافی نہیں کی، اور تم سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ تم مکرو گی نہیں۔ میں نے کہا اسے ہوش آ جائے گا؟ کہنے لگا ہاں آ جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، خطرے سے باہر ہے۔ میں نے کہا بس ایک بار مل لوں اس سے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگا ہاں ایک بار مل لو، لیکن اس کے بعد نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جبران اٹھ کے وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ میں باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ کتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا اس نے میرے لیے۔ جبران چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ میں تمہیں ہر بات سے آزاد کرتا ہوں، جاؤ جی لو اپنی زندگی داؤد کے ساتھ، لیکن نہیں، اسے اپنے کیے ہوئے احسان کی قیمت چاہیے تھی۔ کچھ دیر بعد نرس آئی، کہنے لگی ڈاکٹر داؤد نامی مریض کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ سن کر میں جس حال میں بیٹھی تھی اسی حالت میں اٹھ کر فوراً سے اس کے پاس چلی گئی۔ سامنے وہ بیڈ پہ لیٹا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے آنکھیں کھولیں۔ میں نے اس کے پاس آ کے دیکھا تو اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی، اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، پھر بھی اپنے ہاتھ کے سہارے سے بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے فوراً سے تکیہ ٹھیک کیا تو وہ ٹیک لگا کے بیٹھ چکا تھا۔ اس کا سانس ابھی بھی پھول رہا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا، اور میرا ضبط شاید یہیں تک تھا۔ میں اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے بھی اپنے ایک ہاتھ سے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگا کیوں بچایا مجھے؟ میں تو تمہارے سارے راستے آسان کرنے جا رہا تھا۔ میں نے کہا داؤد I love you۔ یہ سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تم ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، نہیں رہنا مجھے یہاں پہ۔ کہنے لگا کب تک بھاگتے رہیں گے؟ بھاگنا تو کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے کہا تو اس کا حل خودکشی ہے۔ کہنے لگا میں جبران سے بات کروں گا۔ میں نے کہا وہ نہیں مانے گا، تمہیں پتہ ہے تمہاری جان اسی نے بچائی ہے۔ کہنے لگا اچھا چلو مجھے اس سے بات تو کرنے دو، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ میں جانتی تھی وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، وہ مجھے اپنا وعدہ یاد دلائے گا اور پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ میں نے کہا تم مجھ سے وعدہ کرو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، خود کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ کہنے لگا نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں پہ لگایا۔ بس یہ آخری ملاقات تھی۔ پھر میں ICU سے واپس آ گئی۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ دوسرے ہی دن جبران اپنی والدہ کے ساتھ میرے گھر آ گیا۔ کہنے لگا 4 مہینے بعد کی شادی کی تاریخ میں آج ہی طے کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ میرے والد نے شادی کی تاریخ دے دی۔ وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ کہنے لگا میری بات ہو گئی ہے داؤد سے، اب وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا، وہ واپس لندن چلا جائے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، وہ میری بات مان گیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، محبت سے اعتبار بھی ٹوٹ گیا ہے۔ شاید دشمنی جیت جاتی ہے اور محبت ہمیشہ کے لیے ہار جاتی ہے۔ موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے لیکن نفرتیں ختم نہیں ہوتی، پلتی رہتی ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ نفرت کی جیت ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا داؤد نے پیپرز پر سائن کر دیے ہیں، 4 ماہ بعد میں تم سے شادی کر لوں گا۔ یہ سن کر کچھ پل کے لیے مجھے لگا کہ میرا دل سینے میں تھم گیا ہو، یعنی میرا اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ میں بالکل گم سم ہو چکی تھی۔ دوبارہ میں نے داؤد کو کال نہیں کی، ہمت ہی نہیں ہوئی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ کل تک میرے دل میں جبران کے لیے عزت ضرور تھی، لیکن آج ختم ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ اتنا خود غرض نکلے گا۔ شادی کا دن بھی آ چکا تھا، لیکن
میرے دل میں کوئی ارمان نہیں تھے۔ میں دلہن بنی بھی یوں تھی جیسے کسی نے موت کی سزا سنائی ہو۔ شادی کا سارا ارینجمنٹ ہمارے بنگلے کے باغیچے میں ہی کیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈھول بجنے کی آوازیں آنے لگی۔ میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچا تھا۔ فائزہ اور رمشا کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ میری دوستیں اور کزنس کے ساتھ کمرے میں آئیں۔ کہنے لگیں تمہاری بارات آ گئی ہے، چلو آؤ تمہیں تمہارے دلہا کے حوالے کریں۔ میں بڑی خاموشی سے نظریں جھکائے باہر آ گئی۔ ایک نظر بھی میں نے جبران کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں اسٹیج پر اپنی بہنوں کے ہمراہ پہنچ گئی۔ پھر انہوں نے مجھے جبران کے ساتھ بٹھا دیا، لیکن ابھی تک ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں نکاح ہوا کیوں نہیں آیا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے برابر میں بیٹھے جبران کی طرف دیکھتی۔ پہلے تو نکاح ہوتا ہے، پھر بعد میں لڑکی کو دلہا کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب کسی نے فلاور بوکے میری طرف بڑھایا۔ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو، مسٹر اینڈ مسز داؤد۔ اس کی آواز سن کے جب میں نے برجستہ اوپر دیکھا تو فلاور بوکے پکڑے جبران کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے اپنے برابر میں بیٹھے شخص کو دیکھا تو داؤد میرے برابر میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اپنی ایک آنکھ ونک کر کے کہنے لگا، کیسا لگا سرپرائز؟ میں کبھی حیرت سے اسے دیکھتی، کبھی جبران کو جو اب میرے برابر میں رکھے صوفے پہ بیٹھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ سب داؤد کا پلان تھا، ورنہ میں کہہ چکا تھا کہ ہانیہ کو سب کچھ بتا دیتے ہیں، لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ جبران مجھ سے کہنے لگا، میں ابھی بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ جبران کہنے لگا اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اتنا مطلب پرست لگتا ہوں کہ تم داؤد سے اتنی محبت کرتی ہوگی، اس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ چکی ہوگی، اور میں تم دونوں کو جدا کر دوں گا۔ نہیں ہانیہ، مجھے بس دکھ اس بات کا تھا کہ تم نے مجھ سے یہ سب کچھ چھپایا، اور حیرت اس بات کی تھی کہ تم اپنا وعدہ نبھانے کے لیے تیار بھی تھی، جو نکاح کے بعد بے معنی ہو جاتا ہے۔ اصل وعدہ تمہارا داؤد کے ساتھ تھا، جو نکاح کے بعد تم دونوں کے بیچ میں ہو چکا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد جب میں داؤد سے ملنے گیا، میں نے اسے کہا کہ میں تم لوگوں کے بیچ میں نہیں آؤں گا۔ تمہارے والد کو، تمہارے گھر والوں کو میں نے سمجھایا بھی تھا کہ کیوں اپنی دشمنی کے چکر میں اپنی اولاد کی خوشیوں کے دشمن بن گئے ہیں۔ داؤد مجھ سے زیادہ اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی بیٹی کی محبت ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں سے ایسی آزمائش مت لیں جو وہ دے نہ سکیں۔ داؤد کامیاب بزنس مین ہے، اس نے اپنی زندگی کو اپنی بیوی کے لیے بنایا ہے، برباد نہیں کیا۔ اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے وہ، فائنینشلی طور پہ بھی اور ویسے بھی۔ کچھ وقت لگا تھا لیکن تمہارے گھر والے مان گئے تھے، لیکن داؤد کا کہنا تھا کہ تمہیں کچھ بھی نہ بتایا جائے۔ باخدا میں نے بہت بار اسے کہا کہ یار بتا دو اسے، 4 مہینے کیوں اس کی جان سولی پہ اٹکانا چاہتے ہو، لیکن اس نے کہا کہ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم دوستی نبھاؤ۔ اس لیے میں نے یہ کہہ کے جبران مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا خوش رہو آباد رہو، میری دعا ہے۔ مجھے غصہ اب داؤد پہ آنے لگا۔ پچھلے 4 مہینے میں نے کسی اذیت سے کم نہیں گزارے تھے۔ کچھ ہی دیر میں داؤد کی والدہ اور والد بھی آ گئے۔ اس کی والدہ میرے برابر میں بیٹھ گئی اور جبران اب اٹھ کے جا چکا تھا۔ وہ کہنے لگیں کتنی منتیں کی تھی میں نے جبران کی کہ مجھے ہانیہ سے بات کرنے دو، اس کی شاپنگ کرنے دو، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ اور جانتی ہو 2 گھنٹے بعد ہماری کراچی کی فلائٹ ہے، اس لیے باقی کی باتیں میں گھر جا کے ہی کر سکتی ہوں۔ باقی کا وقت خاموشی سے ہی گزرا تھا۔ مجھے داؤد پہ غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن دل میں اطمینان بھی تھا کہ شکر ہے ہمارے گھر والوں نے دشمنی کو مات تو دی۔ 1 گھنٹے بعد ہی میری رخصتی کر دی گئی۔ ہم سیدھا ایئرپورٹ گئے۔ جہاز میں جان بوجھ کر داؤد کی والدہ کے پاس بیٹھ گئی، ان سے باتیں کرتی رہی۔ وہ بتانے لگیں کہ داؤد کے دوست جبران نے ہمیں کراچی بلایا تھا، یہاں کہ ہمیں پتہ چلا کہ داؤد نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ ہماری جان نکل گئی تھی۔ تمہارے والدین نے ہم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، جبران نے ہماری صلح کروائی۔ میرا دل تمہاری طرف سے اور تمہارے گھر والوں کی طرف سے بالکل صاف ہے بیٹا۔ تم اپنے دل میں کوئی بھی شک شبہوں کو مت لانا۔ جو کچھ بھی ماضی میں ہو چکا ہے ہم نے اسے بھلا دیا ہے۔ قصور تمہارے چچا کا نہیں، میری نند کا بھی تھا، دونوں نے ہی غلطی کی تھی،
اور جو غلطی میری نند نے کی تھی وہی غلطی داؤد کرنے جا رہا تھا۔ شکر تھا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو زندگی بخش دی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی میں تو جبران کی بے حد شکر گزار ہوں۔ بہرحال ہم لوگ گھر پہنچے تو پورا گھر کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا یہاں ہمارا بچپن گزرا تھا۔ داؤد میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے کمرے تک لایا۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ کہنے لگا کیسا لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے نا کوئی حسین خواب؟ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ کہنے لگا اب ہاتھ کیوں چھڑوایا تم نے؟ میں نے کہا بہت برے ہو تم۔ تمہیں اندازہ ہے 4 مہینے تم نے مجھے کس اذیت میں مبتلا رکھا ہے؟ کہنے لگا 4 سال تم نے مجھے کس اذیت میں رکھا تھا؟ میں نے تو بس 4 مہینے رکھا ہے۔ میں نے کہا تم مجھ سے بدلہ لوگے؟ کہنے لگا پورا پورا؟ ابھی تو کئی سالوں کا، کئی مہینوں، کئی گھنٹوں کا حساب کتاب رہتا ہے۔ بدلے کے لیے تیار رہو تم۔ میرا ہاتھ دوبارہ سے پکڑ لیا، پھر بیڈ تک لے آیا۔ کہنے لگا بیٹھو ادھر۔ پھر کہنے لگا بس ایسی دل چاہ رہا تھا شادی کی رات تمہیں حیران دیکھوں، پھر اچانک سے تمہارے چہرے پر آنے والی خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کے ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ اس پہ ناراضگی جتانا چاہتی تھی لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا مجھ سے۔ اس کی نظروں کی تپش اس وقت میرا دل دھڑکا رہی تھی، جو اس وقت مجھے بےتاب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی وارفتگی میرا چین چرا رہی تھی۔ میں نے کہا داؤد پلیز مجھے یوں مت دیکھو۔ کہنے لگا کیوں نہ دیکھوں؟ میری دلہن ہو اور اس وقت کتنی حسین لگ رہی ہو میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے دوسری طرف موڑ دیا۔ میں نے کہا پلیز داؤد تنگ نہیں کرو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، رونمائی کا کنگن پہنا دیا۔ کہنے لگا آج تو بہت تنگ کروں گا، تمہیں 5 سالوں کا حساب دوں گا زوجہ محترمہ، اور داؤد کوئی بھی ادھار نہیں رکھتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ پھر اس کی باتیں، اس کی محبت، اس کا اظہار میرے لیے ایک حسین خواب کی حقیقت تھی۔ وہ رات میرے لیے ایک حسین رات تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ ابھی بھی بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے کو میں بڑی غور سے دیکھنے لگی، جہاں اس وقت محبت کو پا لینے کی سرشاری تھی۔ شادی کے تیسرے دن ہم مری اسلام آباد چلے گئے۔ وہ دن ہماری زندگی کے حسین ترین دن تھے، لیکن واپس آتے ہی داؤد کی وہی تنگ کرنے والی حرکتیں شروع ہو چکی تھیں۔ میں سوئی ہوتی تھی تو میرے کان میں تنکا گھما کے مجھے جگا دیتا تھا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتی۔ ان دنوں میں پریگننٹ تھی اس لیے نیند بہت آتی تھی، لیکن وہ باز ہی نہیں آتا تھا۔ کہنے لگا یار تم کیا ہر وقت گھوڑے گدھے بیچ کے سوئی رہتی ہو؟ اٹھو نہ ہانی، آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ میں نے بند آنکھوں کو بمشکل کھولنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا داؤد مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، مجھے پریشان مت کرو۔ کہنے لگا اٹھو مجھے کچھ نہیں سننا۔ رات کے 2 بجے وہ مجھے آئس کریم کھلانے لے کر گیا۔ ایسا ہی تو تھا وہ، اپنی منوانے والا، اور ایسے ہی مجھے اچھا بھی لگتا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے گھر والوں نے دشمنی کو ختم کر کے ہمارے بارے میں سوچا، پرانی دشمنی کے بارے میں نہیں، ورنہ اس دشمنی کی بھینٹ چڑھتے ہوئے عاشقوں کی داستانیں ابھی بھی تاریخ میں لکھی گئی ہیں۔ بہرحال آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہر بار محبت مل نہیں جاتی، اس لیے ایسا قدم سوچ کر اٹھائیے گا، اور کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دے دیا کریں، کیونکہ آخری ایپیسوڈ کا انتظار سب کو ہوتا ہے، لیکن آخری ایپیسوڈ پر کمنٹس اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔